إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اہل ایمان کو، اہل توحید کو جو اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ملتا ہے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے عرش کے گرد جو فرشتے ہیں یا جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے ان کے لیے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ انہیں جنت عدن جو ہمیشگی کی جنت ہے اس میں داخل کر دے، اور یہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ انہیں آگ کے عذاب سے بچا دے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ انہیں گناہوں سے بچا کے رکھ، کیونکہ جو شخص گناہوں سے بچا وہی تیری رحمت کا مستحق بنے گا۔ پھر بہت بڑی بات یہ ہے کہ وہ ان کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کو جنت میں اکٹھا کر دینا۔ اب اس کے بعد اللہ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ تو جب قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہوگا وہ جہنم میں جلیں گے تو بڑا غصہ کریں گے اپنے آپ پہ، اپنے آپ کو کوسیں گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو اللہ رب العزت پھر اس وقت پکار کے کہیں گے، یا اللہ کی طرف سے کوئی پکار کے کہے گا، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں پکارا جائے گا، لمقت اللہ اکبر، اللہ تم سے بہت زیادہ غصے میں، ناراضگی میں آتا تھا، من مقتکم انفسکم، جتنا آج تم اپنے آپ پہ غصہ کر رہے ہو نا، اللہ کو اس سے بھی زیادہ غصہ اس وقت آتا تھا، اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔ آج تمہیں اس بات پہ بہت غصہ ہے کہ ہمیں عذاب کیوں ہو رہا ہے، یا اس بات پہ غصہ ہے کہ ہم نے اس وقت کیوں نہ مانا۔ تو کہا اس وقت اللہ رب العزت کو تم سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہارے سامنے ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، اللہ واحد کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون، تم انکار کر دیتے تھے کہ ہم نہیں مانتے جی۔ قالوا ربنا، پھر وہ مایوس ہو کے اپنے رب کو پکاریں گے اور عرض کریں گے امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے اللہ 2 دفعہ تو نے موت دی
اور 2 دفعہ زندہ کیا۔ یا انسان کو تعجب ہوتا ہے موت تو ایک ہی دفعہ ہے، نہیں میرے بھائی، انسان کو جب موت آتی ہے تو اس کے بعد اسے زندہ کر کے قبر میں سوال کیا جاتا ہے، پھر موت آتی ہے اور وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ہر شخص کے ساتھ یہی معاملہ ہے، اور اسی طرح 2 زندگیاں ہیں، ایک زندگی دنیا کی اور دوسری برزخ کی، اور ان کے ساتھ کیا معاملے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ سے کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ تو نے 2 دفعہ موت ہمیں دی، واحییتنا اثنتین، 2 دفعہ زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، واقعتاً ہم سے غلطی ہوئی، فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، کیا اس جہنم سے نکلنے کا کوئی رستہ نکل سکتا ہے؟ کوئی ایسی بات مل سکتی ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آئے گا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ سارا کچھ اس لیے نہیں ہو سکتا، اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب کہا جاتا تھا ایک اللہ کو پکارو انکار کر دیتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، جب شرک کی بات ہوتی تھی تو اس وقت مان لیتے تھے کہ ہاں فلاں داتا ہے، فلاں غوث ہے، فلاں کرنی والا، فلاں دھرنی والا، جب ایسی بات ہوتی تھی تو فوراً مان لیتے تھے۔ اب وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں؟ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ، آج صرف اللہ کا حکم۔ تم جنہیں سمجھتے تھے چھڑا لیں گے، کہاں گئے وہ سارے؟ کہاں چھڑانے والے گئے؟ کہاں سفارشیں کرنے والے گئے جو کہتے تھے ہماری بیعت کر لو ہم تمہیں چھڑا لیں گے؟ فالحکم للہ، آج صرف حکم اللہ کا ہے، العلی جو سب سے بلند ہے، الکبیر جو سب سے بڑا ہے، هو الذی یریکم آیاتہ، اسی طرح تمہیں اللہ اپنی نشانیوں کو دکھاتا ہے، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور آسمان سے تمہارے لیے روزی اتارتا ہے۔ یہاں رزق سے مراد یہ آسمان سے پانی اتارنا ہے، جس کی وجہ سے تمام نباتات، تمام جمادات، تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ تو تمہیں رب دیتا تھا، رزق تو تمہیں رب دیتا تھا، لیکن جھکتے جا کے دوسرے کے سامنے تھے، دوسرے کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، جس نے کچھ نہیں دیا اس کے سامنے جا کے جھکتے تھے، جو کچھ دے نہیں سکتا اس سے مانگتے تھے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اللہ فرماتے ہیں یہ نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر وہ جو رجوع کرنے والا ہے، یعنی جس کے دل میں، جس طرح کہتے ہیں نا یہ زرخیز زمین ہے، اس میں بیج بوؤ گے تو نکلے گا، اور جو بنجر زمین ہے اس میں بیج چھوڑ کے جو مرضی ڈال دو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اس کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کے دل کی کیفیت ہے، جو دل بنجر ہے وہ کسی بات کو قبول نہیں کرتا، اور جو دل زرخیز ہے وہ ایمان کی نعمت کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بنجر نہ بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں آج تمہارے پاس وقت ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو خالص، صرف اسی کی ذات کو پکارو، لَهُ الدِّينَ، اس کے دین پہ چلو جو خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ کرو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، اگر آخرت کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے غصے اور ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو تو فدعوا اللہ، صرف اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص دین اسی کا ہے، اور اسی کے دین پہ چل کے ہماری نجات ہے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اللہ واحد کو پکاریں گے،
تو اللہ ہماری بہت سی خطاؤں کو درگزر بھی کر دے گا۔ اگر بہت سی بلائیاں ہمارے اندر ہوئی اور اس کے ساتھ شرک ہوا تو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کے ساتھ شریک بنانے سے ہمیشہ باز رکھے۔ ایسے شرک سے بھی اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے جو جان بوجھ کے کریں، اور ایسے شرک سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو غلطی سے ہم سے ہو جائے۔ اللہ مالک ہمیں توحید پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔